السلام علیکم۔ اب اگر آپ نے جو سیمپل ہے اس کو جو کل سینڈ کیا گیا تھا، اگر اس کو آپ نے دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک سیمپل کے تھرو کوشش کی گئی تھی کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ جو چارج ہے جو 221 کے اندر پرووائڈڈ ہے اور آنورڈس چل رہی ہیں اس کی سیکشنز، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چارج جو ہے وہ اس کا فارمیٹ ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح چارج فریم کیا جاتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ بتا دیا گیا کہ کون سی کوٹ ہے جو اس کو چارج کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ اگر اب 221 کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو یہ بھی کنوے کیا گیا کہ آپ کے خلاف اوفینس کیا کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اس قانون کا نام بھی بتا دیا گیا جس قانون کے تحت وہ جرم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو آپ سب کلاس 3 پڑھیں گے وہاں پہ وہ یہ بات کہتا ہے لیجسلیچر کہ اگر تو اوفینس کو کوئی نام دے دیا گیا ہے، لیجسلیچر نے کوئی نام دیا ہوا ہے پینل کوڈ کے اندر یا کسی اور پینل لا کے اندر، تو اس صورت کے اندر اس لا کا نام، اس اوفینس کا نام بھی دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا تھیفٹ، 379 اوفینس کا نام تھیفٹ ہے، یا آپ ٹریس پاس دیکھ لیں کہ 452 کا نام ٹریس پاس ہے۔ تو اس طرح رونگ فل ریسٹرین ہے، رونگ فل کنفائنمنٹ ہے، یہ سارے نام ہے جو پینل کوڈ اس اوفینس کو دے رہا ہے، اور اس کی سیکشنز کے آگے جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں وہ ایکچولی اس اوفینس کا نام ہے جو بولڈ ہیڈنگ کے اندر انہوں نے پہلے سیکشن کے فوراً بعد لکھے ہیں۔ تو یہاں پہ لیجسلیچر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قانون نے کوئی اس کو نام دیا ہوا ہے اس اوفینس کو، تو یہ نام بھی آپ چارج کے اندر جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اور اگر قانون نے اس کو کوئی نام نہیں دیا، بعض سیکشنز جو ہیں وہ اسٹریٹ اوے ہی جو ہیں وہ بغیر کسی نام کے اوفینس لکھ دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ جو اس اوفینس کے اندر اس کی ڈیفائن کیا گیا ہے، مقصد کیا تھا؟ اگر آپ نے تھیفٹ بتا دیا تو اس کا مطلب ہے اب تھیفٹ کے آگے جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تھیفٹ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اگر نام نہیں دیا گیا اس اوفینس کو تو اس صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس کلاز کے اندر اوفینس کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اوفینس بن گیا۔ جب نام ہوگا تو اس کا مطلب ہے نام سے ہی سمجھا جائے گا کہ آگے جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن نام کے اندر ہی کور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وٹ از امپلائڈ ان چارج جو آپ کو سب کلاس 5 میں ملے گا 221 کی، اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو جتنی بھی لیگل کنڈیشنز ہیں ریکوائرڈ بائی لا ٹو کانسٹیٹیوٹ دی اوفینس وہ بھی آپ نے لازمی بتانی ہے۔ جیسے یہ جو فارمیٹ آپ کو دیا گیا اس کے اندر ایکیوز سے شراب برآمد ہو رہی ہے، لہٰذا آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ جس قانون کے تحت تمہیں چارج کیا گیا اس کے اندر جو شراب تھی وہ رکھنا جرم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور تم نے اپنے پاس شراب رکھی، اس وجہ سے یہ اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، لہٰذا تمہیں چارج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو امپلائڈ ان چارج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کی کس حرکت کی وجہ سے اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوا۔ یہ آپ کا 221(5) بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو چارج ہے اس کی لینگویج آپ کو 221(6) بتا رہا ہے کہ اس کی لینگویج کیا ہوگی۔ یہ آپ کا 221 سب کلاس 6 اس کو انگلش یا جو لینگویج ہے کورٹ کی، وہ لینگویج آف دی کورٹ کے اندر بھی چارج کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض جگہ سندھ کے اندر جیسے وہاں پہ لینگویج جو تحریر بھی کی جاتی ہوگی وہ سندھی کی جاتی ہوگی، جیسے یہاں پہ اردو ڈکلیئرڈ ہے لینگویج آف دی کورٹ۔ تو اگر کسی جگہ پہ لینگویج آف دی کورٹ اور کوئی ڈکلیئر ہو گئی ہے تو اس صورت میں وہ لینگویج آف دی کورٹ ہوگی، لیکن پریزنٹلی لینگویج آف دی کورٹ جیسے اردو ہے تو یا وہ انگلش میں ہوگا تو یا وہ اردو میں ہوگا۔ یہ آپ کے چارج کی ایک جو ہے
پریسکرائبڈ شیپ وہ آپ کو اس فارمیٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو اس صورت کے اندر وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ پھر آپ کا جو آخری سب کلاس 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی لا کے تحت کوئی اوفینس جو ہے وہ اس کی جو پریویس کنوکشن ہے اس کی وجہ سے سزا انہانس ہونی ہو، یا اس کو بطور انہانس پنشمنٹ جو ہے کل کو آپ نے اس پریویس کنوکشن کی وجہ سے انہانس پنشمنٹ دینی ہو، تو اس صورت میں 221(7) یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو اس میں بھی چارج کریں گے پریویس کنوکشن میں، اس کو یہ بتائیں گے کہ تم اس اوفینس کے اندر جو ہے وہ پریویسلی کنوکٹڈ ہو، لہٰذا تمہیں جو اس اوفینس کی نارمل سزا ہے وہ نہیں ملے گی۔ اگر یہ کیس پروو ہو جاتا ہے پریویس کنوکشن کی بنیاد پر تمہیں زیادہ سزا دی جائے گی۔ تو اس صورت کے اندر جیسے آپ کے جو سیکشن آپ کے جتنے یہ چوری کے چیپٹر ہیں، آپ کا چوری ڈکیتی اور رابری کا، یہ غالباً سیکشن 71 ہے یا 75 پی پی سی ہے، وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر اگر ریپیٹیشن ہو اوفینس کی، اور ریپیٹیشن کے بعد اگر وہ دوبارہ اسی چیپٹر کا کوئی اوفینس دوبارہ کرے گا تو نیکسٹ ٹائم جو اس کو سزا دی جائے گی وہ انہانس پنشمنٹ ہوگی، پھر وہ اس اوفینس کی پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ جیسے چوری کی سزا 3 سال ہے، تو اگر وہ دوبارہ وہ اوفینس کرتا ہے اور پریویسلی وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے چوری کے اندر اور وہ پھر چوری کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو جو ہے یہ اس 221 سب سیکشن 7 کے ساتھ پریویسلی کنوکٹ ہونے کی وجہ سے پریویس کنوکشن کا چارج بھی نیچے لگے گا کہ یو آر پریویسلی کنوکٹڈ، وائٹ ججمنٹ ڈیٹڈ اینڈ آرڈر ڈیٹڈ فلانا فلانا، اور تم نے اتنی سزا تمہیں ملی تھی جو تم کاٹ چکے ہو، لہٰذا تمہیں پریویسلی کنوکشن کی وجہ سے اس کیس کے اندر انہانس پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی آپ کا 221 سب کلاس 7 کے تحت اس پہ چارج فریم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ بائی دی آپریشن آف لا انہانس پنشمنٹ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو پریویس کنوکشن کا چارج جو ہے وہ فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا 221 کی جو 7 کی 7 کلاس ہیں وہ یہ چارج کے اندر آپ کو لازمی لے کر آنی ہے، اور یہ ہی اس کا پریسکرائبڈ فارمیٹ ہے جو کہ ہر کیس کے اندر، چاہے سیشن کورٹ ہو، چاہے میجسٹیرین کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چارج اسی فارمیٹ کے اوپر فریم کیا جائے گا۔